کہ معاف نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، ہم ڈٹ گئے ہیں، حالانکہ معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک گاؤں میں کوئی چودھری صاحب تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے سے کوئی قتل ہو گیا، بندہ بھی نوجوان تھا، بڑی مصیبت پڑی۔ چودھری صاحب نے بڑے سے بڑا وکیل انگیج کیا، جج کو کرنے کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ لڑکے کو سزائے موت ہو گئی، بڑا بھاگے دوڑے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ کسی شخص نے بتایا کہ چودھری صاحب فلاں گاؤں میں ایک بڑے نیک شخص رہتے ہیں، ان کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، آپ جائیے ان کے پاس جا کے ملے ان سے۔ چودھری صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ چودھری تمہارا بیٹا چھوٹ جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو کام میں تمہیں بتاؤں گا کرنے کے لیے وہ تم کر نہیں پاؤ گے۔ چودھری صاحب نے کہا میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرے بیٹے کو سزائے موت سے کسی طرح سے بچا لیجیے۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو روزانہ عصر کے ٹائم جانا ہوگا اور 4 سے 5 مساجد میں جا کے لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے ہوں گے اور ان کو پہنانے ہوں گے اپنے ہاتھ سے۔ چودھری بڑے غصے سے اٹھا، کہتا ہے میرے 4 نے تے جے ایک بھی ہوندا نا تاں بھی خیر سی، میں اپنی پگ نیوی نہیں ہون دینی، میں خود بھی مر جاؤں گا لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ رہنے دیں اپنی پیری فقیری اپنے پاس۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں، چودھری کو بتا رہے ہیں آپ کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کریں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا پرنا جھاڑا اور اپنی لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے نکل گیا۔ راستے میں گیا تو بیٹے کی یاد نے ستایا، پریشان ہوا کہ اس کو تو سزائے موت، مر جائے گا۔ تکلیف میں پھر واپس مڑا، پیر صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے کام شروع کرو۔ لہذا چودھری صاحب 5 مساجد آئیڈینٹیفائی کر کے روزانہ ہر نماز کے ٹائم پہ وہاں پہنچ جاتے اور لوگوں کو جوتے سیدھے کر کے پہنانے لگتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ ایک دن وہ کسی کو جوتا پہنا رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ ایک ہی کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ بس ہے جوتی پہنا رہے ہیں۔ تو اس نے اوپر دیکھا تو جو لڑکا فوت ہوا تھا اس کا والد کھڑا تھا۔ اس نے کہا چودھری تم اتنے کی کر رہے ہیں؟ کہندا جی میں اج کل ہی کرنا، میری یہ ڈیوٹی لگی ہے، بس ہے تسی جتی پا لو۔ بڑا ہی وہ حیران اور پریشان ہوا، اس نے اس کو کندھوں سے پکڑا اور اٹھا کے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا چودھری اگر تو یہاں تک آ سکتا ہے تو مجھے آتے ہوئے آگے کیا تکلیف ہوتی ہے، جا میں نے تیرے بیٹے کو معاف کیا۔ اور پھر اس کو جب ہی ڈال لی اس نے، اور اس طرح چودھری کے بیٹے کو رہائی مل گئی۔ یعنی انسان اپنی ذات کو جب مٹانے کا فیصلہ کر لیتا ہے ایک بڑی کاز کے لیے، اللہ کے لیے، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی۔ سیلف ایکچولائزیشن کا پروسیس ہے جس کی طرف ہم لیسٹ کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں 90% لڑائیاں جھگڑے صرف اور صرف ہماری انا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے معاف کر دینا سیکھیں۔ اکثر ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے ان کو نہیں معاف کروں، نہ ان کو نہیں معاف کروں گا باقی سب کو کر دوں گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اولیاء کرام کہتے ہیں انہی کو معاف کرو تو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جو ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس کی قبولیت میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر رہے ہوتے۔